اللہ کہتے ہیں صدقہ نہیں کرتے. نا یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے کہ یہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں, تو ساری دنیا کرتی ہے بھائی, غیر مسلم بھی کر دیتا ہے, چیریٹی کرتے ہیں نا غیر مسلم بہت زیادہ. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں متعین حصہ ہے, ان کو پتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں, یہ غریبوں کا ہے. یہ اللہ نے جو مجھے ایکسٹرا دولت دے دی ہے یہ میرے لیے تھوڑی دی ہے, یہ دی کس کے لیے ہے؟ تو غریبوں مسکینوں کے لیے دی ہے. سمجھتے ہو؟ ان کا یہ خیال یہ ہماری ہے ہی نہیں بھائی. آج ہمارا یہ نظریہ ہے, یہ کانسیپٹ ہے. آج ہمیں جب پیسہ ملتا ہے تو ہم غریب کو کھلا تو دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں, بھائی کو بھی دے دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں, بیوہ بہن کو بھی دے دیں گے, چل بھائی کیا یاد کرے گی بھائی, تیرا بھائی تیرا خیال کرتا ہے, یہ لے. اول تو یہ بھی نہیں کر رہے, اتنا بھی نہیں کر رہے. بیوہ ہوئی ہے اپنی ذمہ داری پہ ہوئی ہے, ہم نے تھوڑی بیوہ کرایا ہے اس کو, اس کے شوہر کو ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا, لوگوں نے کہا کندھا دو, لیکن ہم نے تھوڑی مارا ہے, مشکل ہو رہا تھا نا اس کو اٹھانا. تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اگر بے روزگار ہے, میں نے تھوڑی بے روزگار بنایا ہے, اپنی حرکتوں سے بے روزگار ہے. بہن طلاق یافتہ بیوہ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئی, اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. بھائی ہماری ہیڈک تھوڑی ہے یہ, اپنا گھر خود ہی بچانا تھا نا. کوئی خاندان میں معذور پیدا ہو گیا, یتیم ہو گیا, اس کا خیال کر لو بھائی, اس کو پال لو. ابے ہماری ہیڈک تھوڑی ہے. زیادہ تر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. یہ کنجوسی آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملے گی, بہت زیادہ ملے گی. آپ کہتے ہو وہ تو بہت چیریٹی کرتے ہیں, اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں نا تو معذوروں کو حکومت نہ پالتی وہاں پہ. حکومت کو پتا ہے اگر معذوروں کو بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا, کچھ پلیں گے, میجورٹی برباد ہو جائے گی. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے, ایک چہرہ وہ ہے جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک چہرہ ہے میرے بھائی. ایک چہرہ یہ ہے جب آپ جاؤ گے آپ کو لگے گا معذوروں کو گورنمنٹ کتنا اچھا پالتی ہے, اور ہماری گورنمنٹ تو لوگوں کو الٹا معذور بناتی ہے. آپ دیکھو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بائکوں والے گٹر میں گرتے ہیں, تو گورنمنٹ لیول پہ ان کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں توڑی جا رہی ہیں؟ کیا خیال ہے گورنمنٹ لیول پہ؟ سروائیکل پین کراچی میں ہر تیسرے آدمی کو ہے, بائک چلانے والوں کو. یہ کیوں ہوا؟ بائک جا رہی تھی, اچانک ایک زور سے کھڈا آیا, تو اوپر کی 5 کلو تقریباً وزن ہوتا ہے سر کا, ڈاکٹر کہتے ہیں. تو یہ 5 کلو وزن دھاڑ کر کے جب نیچے آیا تو 50 کلو کا ہو گیا. یہ ایک دم ریڑھ کی ہڈی نے کو لگا کہ یہ 5 کلو نہیں, میں نے 50 کلو اٹھائے ہوئے ہیں. تو کہیں سے بھی ہڈی دائیں بائیں کھسک گئی یا سرک گئی. وہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ بچوں کو, لوگوں کو معذور کرانے کا انتظام ہے. ان کے ہاں معذوروں کی بے پناہ کیئر ہے. معذور کے ساتھ ایک ملازم ہوتا ہے, کوئی بھی جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں, یہ اس سوسائٹی کا حسن ہے. لیکن اس حسن کے اندر ایک بہت خطرناک, اگر گورنمنٹ وہاں معذوروں کو نہ پالے, گورے کے پاس اپنے معذور بھائی کو پالنے کا ٹائم نہیں ہے, سڑکوں پہ سڑ کے مر رہے ہوں گے. کیوں اللہ پہ ایمان نہیں ہے؟ وہ کہے گا یار میں اپنی لائف کو اس کی وجہ سے کیوں خراب کر دوں. کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, میجورٹی نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے لیے جو موٹیویشن چاہیے بہت پاورفل, وہ اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے موٹیویشن, وہ مخلوق کی طرف سے موٹیویشن اور ایسا حوصلہ مل نہیں سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں آپ کو لوگ ملیں گے 10 سال سے ابا کوما میں ہے اور بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے, پیمپر چینج کر رہا ہے. غیر مسلموں میں خدمت کا ایسا جذبہ مارکیٹ سے شارٹ ختم. کچھ لوگ ہیں, بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم. مال تو ایک سائن ہے, علامت ہے, مطلب ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پر خدمت خلق زیادہ تر پیسوں سے ہوتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی, حالانکہ پیسوں سے ہوتی ہے. تبھی لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, منہ زبانی اخلاق دکھانے کے لیے بہت تیار ہیں لوگ. آپ دیکھ لو نا آج کل بھائی بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا, اور غریبوں پہ پیسہ نہیں, منہ سے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو چلاتے رہیں گے, بس مسکرا کے بات کرنا. صدقہ والی حدیث لے لیے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی,
کہ ان کے مال میں حق ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں. کافر کا نظریہ ہے میری قابلیت جس سے میں نے یہ دولت کمائی، میری ایبلٹی، میری ایفرٹس، میری محنت، تو جب میری کرے گا تو پھر دولت پہ بیٹھ جائے گا وہ. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ نے جب میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تو یہ اللہ نے دیے، یہ بھیک میں ملے ہوئے ہیں، یہ میری نہیں ہے. جب میری نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی ہے تو اللہ جس پہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے اس کا حق ہے. بھائی اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کہ کچھ لوگوں سے اللہ چھین کے آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو دیا ہے یہ اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس کو نہیں دیا. اس کی مثال ایسے ہے، دو بھائی جنگل میں جا رہے تھے، ماں باپ نے دونوں کو صحرا میں بھیجا کہ صحرا میں جا رہے ہو، لمبا سفر ہے، ایک کو پانی کی بوتل بھر دی، دوسرے کو خالی رکھا. کہا یار یہ زیادہ بوجھ اٹھا لے گا تو بیٹا یہ پانی کی بوتل ہم تمہیں بھر کے دے رہے ہیں، تم بھی پینا اور جب اس کو پیاس لگے اس کو بھی پلانا. اب آپ نے کیا کیا، آپ سفر میں ہو، آپ بوتل لے کے شاٹ، وہ پانی مانگ رہا ہے، اب بولے جا تو پانی کدھر سے، پھر اس کو دے رہے ہو ایسے ڈھکن میں نا ٹپکا ٹپکا کے، بولا میرا احسان ہے میں تجھے دے رہا ہوں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا تیرا احسان کہ تو نے تھوڑی کنویں سے پانی نکالا، یہ تو ہمارے ماں باپ نے بوتل بھر کے دے دی ہے. اور دونوں کو پکڑانے کے بجائے ایک حکمت تھی کہ بھائی ایک کو دے تو بوجھ اٹھا لے گا اور دوسرے پہ خرچ کر لے گا. تو مسلمان کا دولت کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تاکہ ہم اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کریں. اب ہم خرچ کرتے ہوئے احسان جتلانا شروع کر دیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم بہت بڑے فنٹر بن گئے ہیں، تو کافر پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے، مسلمان پہ یہ سوچ سوٹ بولو نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حق ہے، حصہ ہے، ان کو پتا ہے بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ان کے لیے، تو جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر رہا ہوں میں. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. اچھا تیسری اللہ نے علامت بیان کی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بڑے فنٹر بنتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. تو اللہ کو ایسی خدمت بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تو اپنی دین سمجھتے ہیں، تو ان کے دل میں خام خواہی آئے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کا ہم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتا ہے نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، نماز چھوڑیں گے یا ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. تو ہم تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ کافر کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو والذین هم لفروجہم حافظون، بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو نیک نظر آئیں گے لیکن اخلاقی برائیاں بھی ہیں ان کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں یہ نیکی والے کام کرتے ہیں لیکن اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اب جیسے وہ حاجی غفار صاحب کی میں نے مثال دی، حاجی بھی ہیں، پاجی بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوں، کام کیا کر رہے ہیں؟ چرس، ہیروئن بیچ رہے ہیں میرے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی بزنس اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ. اس لیے اللہ نے ایک مثال دے دی، اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اخلاقی برائیوں میں وہ برائی کی قرآن نے مثال دی ہے جس میں لذت سب سے زیادہ اور اس سے بچنا سب سے زیادہ مشکل. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اصول بیان کرنے کے لیے کہ جو اس اخلاقی برائی سے بچ گیا وہ باقی تو چھوٹی موٹی برائیوں سے کیوں نہیں بچے گا. وہ تو ان اخلاقی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے زنا، فحاشی، بد نظری، کیونکہ اس کی طرف انسان کی طبیعت سب سے زیادہ مائل ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان آیا نا، وہ میں نے کہا جب 20 منٹ کوئی اینکر رہے گی تو پھر بندے کو خیال تو آئے گا. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے اسٹریٹ فارورڈ ہے، انہوں نے بالکل ہی پارسل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کا بھائی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کسی اینکر نے پوچھا کہ وہ یوں، تو انہوں نے کہا 20 منٹ تک جب کوئی جا کے دیکھ لینا، میں کیوں اس کو ایکسپلین کروں. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ایک نوجوان کے لیے، حرام خواہشات، یہ سب سے مشکل کام. تبھی ہم نے نمازی بھی دیکھے، حاجی بھی دیکھے، لیکن یہاں کے سب
पंचर हो जाते हैं। यार मुफ्ती साहब बदनजरी नहीं छूटती, बदनजरी नहीं छूटती, ये बड़ा मुश्किल है। कोई लड़की जा रही हो हसीना और आप पहले से नजर झुका लो, नहीं यार, ठरकी वहां तक जाएगा, घर पहुंचा के आएगा, उसको जाएगा उसके पीछे पीछे। ये गैर अखलाकी हरकत है मेरे भाई। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये उम्दा औसाफ से मुज़य्यन भी होते हैं, नमाज और सदका खैरात, और अखलाकी बुराइयों से खाली भी होते हैं। कहते हैं ना तहल्ली बिल फज़ाइल और तखल्ली अनिर रज़ाइल। रज़ाइल यानी बुरी चीजों से अपने आप को खाली कर देना और अच्छी चीजों से अपने आप को आरास्ता कर देना, फिर इंसान का बच्चा बनता है। आपकी बोतल में खुशबू पड़ी हुई है, ढक्कन खोलोगे एकदम खुशबू फूटेगी। आपकी बोतल में बदबू पड़ी हुई है, ढक्कन खोलोगे एकदम गटर की बू आएगी। अब जिस बोतल में गंदगी पड़ी हुई है, अगर आप उसको खुशबूदार बनाना चाहते हो तो क्या ये तरीका सूटेबल है कि आधी बोतल गिरा के उस गटर में आधी खुशबू डाल दो? कीचड़ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पता ही नहीं चलेगा ये गंदा है अच्छा है क्या है। हो सकता है कोई नई चीज आ जाए मार्केट में। तो उस बोतल को खुशबूदार बनाने के लिए जरूरी है कि पहले उसको गंदगी से पाक करो, उसको अच्छी तरह डिटॉल से धो, भाई सारा गंद निकालो। अब हमने इसमें क्या भरनी है? खुशबू। तो नमाज और सदका खैरात ये खुशबू हैं, और बदनजरी, बेहयाई और जो उल्टे उल्टे काम नौजवान लोग कर रहे होते हैं निकाह के अलावा, वो सारी क्या है? गंदगी है, चर्स, नशा। हाजी गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं भाई? दुनिया को चरसी बना रहे हैं। 3 स्मगल मेरे जहन मुझे आज पता चले हैं। एक तो वो जो सऊदी में किसी वो भी हाजी, 2 आज रिपोर्ट पेश हुई है, वो भी हीरोइन के बहुत बड़े स्मगलर हैं। वो भी क्या निकले इत्तिफाक से, ऐसे हाजी के नाम में हाजी लगा हुआ है। तो बोतल को आप क्या करोगे? गंदगी से पहले खाली करोगे, फिर उसमें खुशबू। तो इसलिए सूफी कराम के यहां ये बात बहुत मशहूर है भाई। तहल्ली कहते हैं आरास्ता, हुलिया अरबी में कहते हैं जेवर को, हिलिया भी कहते हैं, हुला उसकी जमा आती है। तो तहल्ली जेवर से आरास्ता होना। तो कहते हैं भाई आरास्ता होने से पहले जरूरी है कि तखल्ली अनिर रज़ाइल, पहले गंदगी से अपने आप को पाक किया जाए। आप जुम्मे के दिन नहा धो के तैयारी करते हो ना, फिर खुशबू लगाते हो या उसी गंदगी में ही खुशबू फोड़ के आ जाते हो? पहले आदमी अपनी गंदगी दूर करता है जिस्म की, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनता है, फिर खुशबू लगाता है, फिर गिलगित जाता है। वो गिलगित वालों ने मुझे कहा था कभी खुशबू लगा कि गिलगित आओ तो फिर बात करेंगे आपसे, तो मुझे मेरे दिमाग में बैठ गया वो। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये इनके अंदर ये खूबसूरत औसाफ भी होते हैं और ये अखलाकी बुराइयों से पाक भी होते हैं। काफिर में ना वो खूबसूरत औसाफ हैं कि वो नमाज पढ़ता है, ना उसमें ये खूबसूरत औसाफ हैं कि वो अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के मखलूक का ख्याल करता है और फिर उसकी निस्बत किसकी तरफ करता है? अल्लाह की तरफ। और ना इसमें ये अखलाकी बुराइयों से वो पाक होता है, वो नशा भी करता है, शराब भी पीता है और वो जिना भी करता है। तो कहां से अच्छा हो गया मेरे भाई? ना बातनी बुराइयों से पाक और ना जाहिरी अच्छाइयों से मुज़य्यन। तो फिर अच्छा कहां से हो गया वो? इसलिए मैं और आप तो काफिर को अच्छा मानते हैं, अल्लाह अच्छा मानने के लिए उसे तैयार नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह कहते हैं अच्छे ये लोग होते हैं। तो वल्लदीन फी अमवालिहिम इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी अज़वाज के। क्या मतलब? इस्लाम चूंकि दीन फितरत है। अब बाज लोगों ने क्या किया, इसमें इतना गुलूव किया ना, औरत से दूर रहना, अपनी नजर की हिफाजत करना, कि उन्होंने जो नेचर थी ना उससे बगावत की। जैसे आपको हिंदुओं में ऐसे पंडित नजर आएंगे, सारी जिंदगी औरत से अपने आप को दूर रखा उन्होंने। पादरियों में ऐसे लोग नजर आएंगे, सारी जिंदगी औरत से अपने आप को दूर रखा और इसको क्या समझा? कमाल। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम कहता है भाई अगर औरत से दूर रखने के लिए मैंने मर्द को बनाया होता तो मर्द को मर्द पैदा ना करता, औरत को औरत पैदा ना करता।
تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ دور رہنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے جو گندے پلید لوگوں کا ہے زنا کے ذریعے, اور ایک اخلاقی طریقہ ہے جو پیغمبروں کا ہے جس کے لیے مرد اور عورت بنے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کر کے ان دونوں کا کیا ہو, جوڑو, تاکہ نسل بڑھے اور برائیوں سے معاشرہ پاک ہو جائے. تو بد نظری سے بچنے کا, برائیوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا. ہم تو نکاح چیختے رہتے ہیں, پاگل تھوڑی ہیں. آپ کی شادی سے مجھے کیا ملے گا میرے بھائی؟ آپ شادی کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں تو ولیموں میں بھی نہیں اب جاتا, جو تھوڑا بہت پہلے فائدہ ہوتا تھا وہ بھی ختم. جس کی شادی ہوتی تھی ولیمے میں بلاتا تھا مجھے وہ, تو وہ بھی نہیں میں جا رہا. وجہ اس کی ہے میرے بھائی کہ مرد کی عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے. تبھی جب لڑکے کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ ہمیں فوش ویڈیو نہیں چھوٹ رہی اور یہ سب ہم سے نہیں چھوٹ رہا, بھائی اس لیے نہیں چھوٹ رہا کہ تمہارے اندر ایک جذبات ہیں. جب وہ جذبات حلال طریقے سے پورے نہیں ہوں گے تو حرام سے بچنا بہت زیادہ مشکل. دیکھو غیر اخلاقی حرکت ہے چوری کر کے روٹی کھانا, یہ اخلاقی ہے غیر اخلاقی؟ اب آپ نے غیر اخلاقی حرکت سے بچنے کا طریقہ یہ اختیار کیا روٹی ہی نہیں کھانی ہے. تو بھائی میدا آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں. آپ نے کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت مجھے چوری کر کے روٹی کھانے کی عادت ہے. بزرگ نے کہا کہ بیٹھ جا, محاسبہ کر, مراقبہ کر, 4 مہینے لگا, چوری کی برائی سوچ تاکہ یہ برائی تجھ سے چھوٹ جائے. لیکن وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں دے رہے کہ پیسوں سے خرید کے کھا لے, وہ کہہ رہے نہیں بس کھا ہی نہیں. تو کتنے دن بیان سنو گے میرے بھائی؟ تھوڑے دن تک سنو گے بھائی روٹی چوری کی بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے. پیٹ کہے گا تو 4 مہینے لگا لے, تو چلا لگا لے, تو خانقاہ میں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے. جس بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے گا نا کمبخت, اس کو بھی روٹی نہیں ملے گی, وہ بھی چوری کرے گا پھر, جس سے تو موٹیویشن لے رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جو بزرگ تیرے کو سمجھا رہا ہے نا کہ روٹی چوری کی بری چیز, اس کو بھی حلال طریقے سے روٹی کھانی پڑے گی تو سمجھائے گا, ورنہ تھوڑے دنوں میں بیان کرتے کرتے اس کا اپنا دل بھی خراب ہوگا, وہ بھی چوری کرنے کی. کیونکہ پیٹ ایسی چیز ہے میرے بھائی جو کسی کے بیانات سے متاثر نہیں ہوتا. پیٹ روٹی کی فضیلت کے بیان سننے سے نہیں بھرتا, وہ روٹی کھانے سے بھرتا ہے. دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی تھی, بہت دل چاہ رہا ہے روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں, میں نے آپ کو بیان میں مشغول کر دیا. میں نے کہا دیکھو روٹی کھانا بہت بری چیز ہے, روٹی سے بہت نقصان ہوتا ہے, مت کھاؤ. آپ متاثر ہو گئے, لیکن اس بیان سے آپ کے پیٹ پہ کوئی اثر پڑے گا ہے؟ پیٹ کے پاس دماغ نہیں ہوتا بیان سننے کے لیے, ٹھیک ہے. پیٹ کی چاہت خدا کی قسم اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب اس میں روٹی کا نوالا ڈلے گا. ہم صبح پراٹھے کیوں کھاتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں پراٹھا صحت کے لیے یوں ہوگا نقصان دہ, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی صبح پیٹ خالی ہوتا ہے, جب تک ایک بھاری بھرکم نوالا دھاڑ کر کے پیٹ میں نہ گرے اس وقت تک یہ ساری ڈاکٹروں کی تقریریں مجھے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن پیٹ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک پشاور کے دوست تھے پٹھان, وہ گاؤں کے عادی, وہ موٹے موٹے نوالے کھانے کے عادی. جب جامع رشید میں 3 دن کا اجتماع تھا تو چاول مل رہے تھے, تو رات کو کھانے میں ان کے ساتھ بیٹھا, تو وہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ دوپہر بھی چاول رات بھی چاول. پرانا بات ہے پرانی. کہتا ہے یار مفتی صاحب کو روٹی موٹی کا انتظام کرو یار, ان سے بولو. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پیٹ اس سے چاول سے تو یہ ایسا لگتا ہے گدگدی ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے, ہمارے ایسے جاتا ہے یوں کر کے نا, ایسے پھسل کے آ جاتا ہے. کہہ رہے ہمارے موٹا نوالا چاہیے. افغانیوں کا نوالا دیکھا ہے آپ نے روٹی کا, اتنا بڑا نوالا. کہتے ہیں یار یہ ہمیں روٹی کا بڑا نوالا چاہیے, یہ پیٹ میں دھاڑ کر کے گرے گا, کچھ ویٹ لگے گا تو پتا چلے گا پیٹ بھرا ہے. یہ کیا ہمیں چاول پہ جو ہے نا لگایا ہوا ہے. تو میرے بھائی پیٹ جو ہے وہ کسی کے بیان سے متاثر نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کہا کہ ایمان والے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, ساتھ میں اللہ نے شادی کا ذکر کر دیا تاکہ حفاظت کا مطلب سمجھ میں آئے کہ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طرح سے روک کے رکھنا ہے, یہ نہیں رکے گا, یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی, برائی کی طرف جائے گی. اس لیے اللہ نے فوراً نکاح کا ذکر کر دیا. الا علی ازواجہم, فرمایا ہاں ایک کی پرمیشن ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی کے ذریعے زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ نکاح کرو.
اب دونوں دعوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے، بد نظری کے خلاف بھی اور نکاح کی ترغیب بھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ کمبخت اس کی زندگی گزرے گی کیسے، یہ کرے گا کیا آگے جا کے۔ تو یہ اخلاقی برائیوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جن کے اندر یہ علامتیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ میں انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بیان کروں گا، ابھی اس کو یہی کیونکہ سوال جواب کا بھی سیشن پھر نماز بھی ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک چیز اللہ نے بس وہ آیت کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں، فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو اپنی ازواج کے ذریعے بیوی کے پاس جائے نکاح کرے یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہ بار بار میں بیان میں بات کر چکا ہوں، جو شخص نکاح کر رہا ہو نا، بھلے ایک کر رہا ہو، دو کر رہا ہو، تین کر رہا ہو، چار کر رہا ہو، یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک بولو نہیں۔ اللہ نے اسٹیمپ لگا دی ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے، ان کو عیاشی کا طعنہ بولو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آج مذہبی لوگ عیاشی کا طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جب پرمیشن دے دی نا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ملوم کا مطلب یہ اس میں مفعول ہے، اصل میں تھا ملووم، مفعول کے وزن پر، مضروب، مقتول۔ تو یہ اس ایسے نہیں ہے کہ ان کو ملامت کی جائے، ٹاؤنٹنگ کی جائے، طنز کیا جائے ان کے اوپر۔ اس لیے اللہ، جب ہمارے پاس اللہ ہے تو پھر ہمیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی ایک بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نکاح کر رہا ہو، چاہے کسی بھی بیس پہ کر رہا ہے، بعض لوگ خوبصورتی کی بیس پہ شادی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی کرنے دو، اگر وہ حقوق ادا کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو ہے نا بیس خوبصورتی یا عیاشی ہے، آگے حقوق ادا کرنے کا پروگرام نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ حقوق ادا کرنے کا پورا ارادہ ہے، بے شک عیاشی کے لیے کر رہا ہو، لیکن اگر حقوق پورے ادا کر رہا ہے تو بھائی کوئی بات نہیں، عیاشی کے لیے کرنے دو اس کو۔ آپ فنٹر بن کے اس کو ملامت کرنے کی کوشش نہ کرو، ابے اس کی تو نیت ہی ہے، ابے اس کی تو، بھائی جو مرضی نیت ہے۔ ایک آدمی روٹی خرید کے کھا رہا ہے، گرم گرم کراری روٹی، اور ایک باسی روٹی رات کی بچی ہوئی جو نوالا حلق میں نہیں اتر رہا، تو وہ بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے میرے پاس پیسہ ہے، میں ایسی تازہ کراری روٹی کھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کیا نیت ہے؟ کہہ رہے عیش کی نیت سے۔ تو بھائی اگر حلال پیسوں سے کھا رہا ہے، چوری کر کے نہیں کھا رہا، تو کھانے دو، کیا خیال ہے؟ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نکاح کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایسا ہی ہے، تو عیاشی۔ بھائی اگر اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، حلال طریقے سے کر رہا ہے، لڑکی بھگا نہیں رہا باپ سے بغاوت کر کے، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، تو کرنے دو۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی گورنمنٹ کی طرف، تو اس میں ملامت نہیں بنتی ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں؟ اگر آپ ملامت کرو گے اس کا مطلب آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں میرے بھائی، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ یوٹیوب پہ فحش، یہ انٹرنیٹ پہ فحش فلموں کا دور ہے، اس میں اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کے لیے بروقت نکاح بہت ضروری ہے۔ نہیں کرو گے برباد ہو جاؤ گے، برا، اور ایک دفعہ برائیوں میں گھس گئے کمبخت، پھر شادی کے بعد نکلتا نہیں ہے آدمی ان چیزوں سے۔ اب انگریز کی اگر شادی کرا بھی دو نا تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نائٹ کلب چھوڑ دے۔ انگریز لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ایک جھوٹ اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے بہت بولتے ہیں کہ صرف تم ہو میری زندگی میں۔ یہ والا جھوٹ تقریباً سب بول رہے ہوتے ہیں، کچھ تو اس میں سچے ہوتے ہیں، میجورٹی یا سب ڈرامے کر رہی ہوتی ہے، صرف تم ہو، وہ تو پتا ہے یار صرف اس پہ گزارا ہے نہیں۔ تو جب برائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔